اپنی قبر سے زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا میں مشرق میں رہوں اور میرا مرید مغرب میں رہے اور وہ گر رہا ہو ٹھوکر کھا کے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بچا لیا کرتا ہوں، اس کا سطر کھل رہا ہے تو میں اس کے سطر کو ڈھانپ دیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کا وجہ انقلاب لائے تھے تو بندر عبد القادر آیا تھا، مگر دنیا سے گیا تھا تو بس یادہ بن گیا تھا۔ تو یہ ایک بریلوی خبر پجاری مولوی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول رہا تھا کہ مصطفیٰ جب آئے تو گلاب لے کر آئے، گلاب عبد القادر بن گیا، اور جب عبد القادر مر گئے دنیا سے گئے تو غوث اعظم بن گئے، تو یہ پیارے نبی کے اوپر جھوٹ بول رہا تھا۔ اور دیکھیے اللہ کی شان، ایسے جھوٹے کا منہ کالا کیسے ہو گیا، اسٹیج کے اوپر اس کا پیجامہ اتر گیا، اس کی دھوتی نکل گئی، اس کی ننگا ہو گیا۔ اور ان کا ماننا ہے کہ ہم مشرق میں ہو اور غوث پاک مغرب میں ہو تو غوث پاک کے مرید کا دھوتی اتر جائے تو وہ آ کے پہناتے ہیں، لیکن یہ خود اپنے ہاتھ سے پہن لیا پیجامہ اس کا۔ دیکھیں بریلویوں کی کیسے ناک کرتی ہے، کیسے تھو تھو ہوتی ہے۔ جی شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میرے سلسلے میں جو بھی داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے گارنٹی مجھے دی ہے۔ اندازہ کریں غیر پیغمبر جو 500 سال بعد آیا اس کے بارے میں ایک کلیم کر رہے ہیں، اللہ نے اسے گارنٹی دے دی ہے۔ رسول اللہ کے بعد جو کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے گارنٹی دی ہے، تو سمجھ لو کہ اے مسلمہ کذاب دا چھوٹا بھرا ہے، خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہے یا کوئی اور ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ عبد القادر جیلانی نے یہ کہا ہوگا، لیکن ان کی ضد ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر ضد ہے تو لو سامو، پھر فتویٰ لو ساڑھے کو۔ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں۔ توبہ توبہ، کیا کبھی ابو بکر عمر عثمان و علی نے یہ دعویٰ کیا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے؟ اور یہ آگے سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عقل کا ماتم کرے جی، میرا مرید جو ہے وہ مشرق میں ہو اور میں مغرب میں، اور اس کا ستر کھل جائے تو میں پہنچ جاؤں گا۔ میں کہا بڑو سچے قادری، نیچے پجامہ یا کوئی انڈر ویئر پہن کے تو پبلکلی آپ لوگ اپنی تہمت کھول کے بتائیں اور شیخ عبد القادر جیلانی آ کے آپ کی تہمت باندھ دیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح تو بزرگوں کو چیک تو نہیں کرنا چاہیے نا، یہ تو ویسے انہوں نے فرمایا تھا۔ اور پریکٹیکلی ایک ہوا ہے انڈیا میں، ایک مولوی ان کا قادری تقریر کر رہا تھا، بڑا اچھل کود رہا تھا، اس کی شلوار اتر گئی۔ وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوئی ہے نا؟ اور کوئی نہیں شیخ عبد القادر جیلانی اس کی شلوار اوپر کرنے کے لیے آئے۔ سارے مریدوں کو جنت میں ساتھ لے جاؤں گا۔ اللہ کے بندو تم نے قرآن و حدیث پڑھا ہی نہیں ہوا۔ سورہ الشعراء میں جب وہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے، تو بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا عباس کو مخاطب کیا، اے نبی کے چچا عباس، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو تو نے لینا ہے وہ لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اندازہ کریں۔ اور ادھر یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنے مریدوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے جنت میں، اس وقت تک جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے۔ اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ تکبرانہ جملے کہ اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ اچھا پھر یہ بھی یہ پورا قصیدہ ان کی طرف قصیدہ غوثیہ منسوب کیا ہوا ہے، اور وہ پیر میر علی شاہ صاحب کے دربار کے اوپر نا جمعے کے دن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو کبھی کبھار ہی پڑھا جاتا ہے، قصیدہ غوثیہ بل وہاں پہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ قیامت تک سورج جو طلوع ہوگا وہ مجھے میری اجازت سے طلوع ہوگا، مجھے بتائے گا کہ کیا کچھ ہونا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہانیاں لکھی ہیں نے، مطلب وہ جو کوئی صحابی بھی نہیں سوچ سکتا اپنے بارے میں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں کرنے کے بعد پھر میں بولوں کہ نہ بولوں کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، کیونکہ یہ جتنے میں نے 7-8 واقعات آپ کو بابوں کے بتائے ہیں نا، اس کے مقابلے میں قرآن و سنت کی تعلیمات بتائی ہیں، تو اب میں حق بجانے میں ہوں یہ کہنے میں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ جو چیزیں نبی علیہ السلام ان کے صحابہ کے لیے نہیں ہیں تم نے بابوں کے لیے کلیم کی ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں نا یہ ہم بابوں کو توہین کے طور پہ نہیں کہہ رہے۔ اور ویسے بھی تم نے ہمیں خود یہ کہانی پڑھائی ہوئی تھی کہ جی کوئی بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال ہو، وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک
جو گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے, یہ جو ایک کہانی پوری انہوں نے بنائی ہوئی ہے, کولوئی بنائی ہوئی ہے. چلیں یہ تو مانتے ہیں اس کہانی کو, اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تم تو کہتے ہو کہ غوث, کتب, ابدال یعنی تمہارے بابے صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. جانوروں سے بدتر سمجھتے ہو غوث, کتب, ابدال کو تم. ظاہر ہے جانوروں سے بدتر سمجھ رہے ہیں, ہم تو اس بات کو نہیں مانتے. کوئی بھی جانور کسی مسلمان سے افضل نہیں ہو سکتا. بہرحال تم کہتے ہو کہ وہ ان گھوڑوں کے قدموں کی خاک جو ہے نا وہ افضل ہے تمہارے غوث, کتب, ابدال سے. تو میں تو چھوٹی بات کر رہا ہوں, باب تشیعی کوئی نہیں. مجھے تو کہنا چاہیے کہ ابو بکر, عمر, عثمان و علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تشیعی کوئی نہیں. تیرے بابے تھے ابو بکر, عمر, عثمان و علی کے گھوڑے کی خاک کے مقابلے میں بھی شیعی کوئی نہیں. مجھے تو یہ بولنا چاہیے, تو بڑا ہلکا جملہ بول رہا ہوں. رجوع کرا پھر میں دیتے بھی جی بابے تشیعی کوئی نہیں, بابے تشیعی کوئی نہیں. جی آئے دن انہیں سب نعرہ لگاتے ہیں. تم نے یہ نعرہ لگایا ہے نا کہ کوئی غوث, کتب, ابدال جو ہے وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا. خود سے ایک جعلی کہانی. ہاں یہ ضرور ہے حدیث ابو داؤد کے اندر, جب مولا علی علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کروا رہے تھے بنو امیہ کے لوگ کر رہے تھے, حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی موجودگی میں, وہ گورنر کوفہ تھے, وہ اپنے سامنے کروا رہے تھے. مسند احمد میں بھی موجود ہے, جدھر پھر ان کو بڑا غصہ آیا حضرت سعید ابن زید کو, جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور حضرت عمر کے وہ بہنوئی تھے. انہوں نے کہا اوے مغیرہ, اوے مغیرہ. اور ایک روایت میں آتا ہے اس ظالم کو دیکھو, اپنے سامنے ایک جنتی کے اوپر لعنت کروا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نبی کے صحابی کے سامنے یہ ہو رہا ہے کہ ایک جنتی شخص کے اوپر لعنت کروائی جا رہی ہے. میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا ابو بکر جنت میں, عمر جنت میں, عثمان جنت میں, علی جنت میں, طلحہ جنت میں. عشرہ مبشرہ والی انہوں نے حدیث سنائی اور انہوں نے کہا کہ یاد رکھنا تم بعد کے لوگ جتنے ہو نا, تمہیں عمر نو بھی مل جائے نا, تو جو نبی کا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک رہا اور اس کے چہرے کے اوپر گرد آ گئی, مٹی, اس جہاد کی وجہ سے, تو کوئی شخص جو ہے عمر نو بھی اسے مل جائے نا, وہ پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہے نا, وہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. حدیث میں یہ تھا کہ جس صحابی کے جسم پہ گرد آ جائے جہاد کرنے کی وجہ سے, اس صحابی کے برابر, عمر نوح کے برابر بھی کسی کو عمر مل جائے, وہ نیک اعمال کرتا رہے, نہیں پہنچ سکتا. انہوں نے کہانی بنا دی کہ جی گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. جو صحیح بات ہے وہ میں نے آپ کو بتائی کیا موجود ہے. تو جب تم کہو کہ کوئی بڑے سے بڑا غوث, کتب, ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں, تو تم خود ہی کہہ رہے ہو نا باب تشیعی کوئی نہیں. ہم تو پھر بھی بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شیعی کوئی نہیں. تم نے تو یہ پڑھایا ہوا ہے کہ صحابی کے گھوڑے کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, باب تشیعی کوئی نہیں. تو میرا نعرہ تم سے بہتر ہے اللہ کے فضل سے, لیکن توجہ نہیں تھی. علمی پوائنٹ نمبر 3, وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جن مسلمہ اکابر نے ان کتابوں کی تعریف کی ہے تو ہمارا یہ حسن ظن ہے, بلکہ ان کی علمی ثقافت اور دیانت کے سبب یقین ہے کہ وہ ان الحاقی کلمات پر مطلع نہیں ہوئے تھے. لو جی علم غیب فارغ. وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے اگر کسی گستاخانہ کتاب کی تعریف کر دی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ انہیں مکمل طور پہ پتا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. آگے وہ مزید اس کی تشریح کر رہے ہیں. بعض اوقات جستہ اور سرسری طور پر کسی کتاب کو دیکھ کر حسن ظن کی بنیاد پر اس کی تحسین کر دی جاتی ہے. ہمیشہ ہر ایک کے لیے ہر کتاب کو لفظ بلفظ بغور پڑھنا دشوار ہوتا ہے. پس ہمیں مکمل یقین ہے کہ اگر یہ کلمات ان کی نظر سے گزرتے تو وہ بھی ان کا رد فرماتے اور انہیں الحاقی قرار دیتے. تو یہ بابیں تو خود فارغ کر دیے. انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگ بس سرسری دیکھتے تھے. تو یار تمہارے بزرگ تو پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی کے اوپر. ہاں کتاب ہاتھ میں پکڑ کے بھی نظر نہیں آئی. تو یہ تو میرا عقیدہ تم نے مان لیا کہ کوئی باب علم غیب نہیں جانتے. اور یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ جی میں پوری, بلکہ یہ اس
عبد القادر جیلانی کی طرف بھی انہوں نے منسوب کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے ملک کو اس طرح دیکھ رہا ہوں, پوری کائنات کو جس طرح ہتھیلی پہ دانا. تو یہ تو دیکھ لیں. یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بس انہوں نے بس سرسری طور پہ دیکھا, انہیں نہیں پتا چلا. یہی بھی ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. شکر ہے کہ آپ نے مان لیا کہ آپ کے بزرگوں کو علم غیب کوئی نہیں تھا, انہیں نہیں پتا چلتا تھا. جب دل کیا کسی کتاب کی تعریف کر دی. پھر لکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ بدگمانی کرنا کہ انہوں نے اس طرح کی کفریہ عبارت کی تحسین کی ہوگی, شیطان کا دھوکہ, حرام اور بدگمانی ہے جو اس طرح کی عبارتوں کی بنیاد پر شرانگیزی کرتے ہوئے مسلمانوں پر کفریہ فتویٰ لگا کر سوشل میڈیا پر رونق لگا رہا ہے, یعنی کہ ناچیز. وہ اسلام کی خدمت نہیں بلکہ دشمن دین کا کردار ادا کر رہے ہیں. واہ واہ, تمہارے بابے یہ کتابیں پرنٹ کرتے رہے, ان کتابوں کی تعریف کرتے رہے, اور بابا خادم رضوی صاحب لاہور میں بیٹھ کے کشر مجو یوں لہراتے تھے کہ جدہ کوئی مرشد نہیں ہے کتاب پڑھ لے. ہاں جی, خواجہ نظام الدین اولیاء فرماندے نے جاؤ اپنے بابے آگے جا کے پروٹیسٹ کرو, انہوں نے مزارات ہوتے پروٹیسٹ کرو کہ تم لوگوں کو غلط باتیں کیوں بتاتے رہے. تو جو بندہ غلطی ہائی لائٹ کر رہا ہے اسے مجرم کہہ رہے ہیں کہ یہ رونق لگا رہا ہے. رونق ختم کرو نا, اعلان برات کرو ان سے, دھرنے دو ان سارے پرنٹنگ پریس کے باہر. اسلام آباد تو پہنچ جاتے ہو, لاہور سے ہی نکلتے ہو نا, لاہور جا کے دو نا دھرنا ضیاء القرآن پبلیکیشن کے باہر, شبیر بردرز کے باہر. جی ہاں, دے ہی نہیں سکتے, ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں, وہ چندے کھلاتے ہیں مولویوں کو, کسی کی جرت نہیں وہاں بیٹھ جائیں. ویسے بڑا گلا کرتے ہیں. یہ دیکھیں جی, وہ مزارات کے اوپر چند جو ہے وہ بے علم اور جاہل قسم کے لوگ حرکتیں کرتے ہیں, ہمارا مسلک بدنام ہوتا ہے. ان کو کبھی روکا ہے تم نے جا کے؟ یہاں تو پوری پوری فوجیں لے کے اکیڈمی کے باہر آ جاتے ہو. جاؤ نا اپنے مزاروں میں یہ فوجیں لے کے جاؤ نا, جن کی ڈیوٹیاں تھیں, اور ساری چرس, ہیروین اور بدکاری کے کام ان مزارات کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں. ڈیوٹیاں نہیں پوری کر رہے ہو, چلو تسی ڈیوٹی پوری کر لو, ان کو بدنامی سے بچاؤ. تو بزرگوں کا علم غیب تو ہو گیا فارغ. صرف بزرگوں کا علم غیب فارغ نہیں ہوا, ایک اور خطرناک رزلٹ جو اس سے نکلتا ہے, کیونکہ میں نے ان کے موجودہ بزرگوں سے ثابت کیا ہے, چشتی رسول اللہ, ان کے دو اعلیٰ حضرت ہیں. ایک اعلیٰ حضرت ہیں احمد بریلوی صاحب جو 1921 میں فوت ہوئے, اور دوسرے اعلیٰ حضرت ہیں پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی جو 1937 میں فوت ہوئے. یہ دونوں اعلیٰ حضرت انہوں نے اپنی کتابوں میں چشتی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہے. کس طرح؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ایک کتاب کی تعریف کی 7 سنابل, اور یہ کہا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس میں چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ ہے تو تعریف کیوں کی؟ اور دوسری بات, وہ تو کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کے بتایا کہ میری بارگاہ میں یہ مقبول ہے کتاب. تو کیا نعوذ باللہ نبی الاسلام کا علم غیب بھی جو تم نے عقیدہ کلیم کیا ہوا تھا وہ تو تم نے خود ہی ختم کر دیا؟ پھر چلیں, بزرگوں کو نہیں پتا چلا, نبی الاسلام کو بھی نہیں پتا چلا کہ میں اس کتاب کی تعریف کر رہا ہوں جس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اور پھر پیر میر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کتاب کے اندر انہوں نے چشتی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہے, اور غلام احمد قادیانی دجال کو کہا کہ تو نہیں یہ دلیل پیش کر سکتا. یہ بزرگوں کی خاص حالت ہوتی ہے, ان کے لیے یہ بات ہے, تمہارے لیے یہ دلیل نہیں بن سکتی. مان کے گئے ہیں. ان لوگوں کے قلم کی سعی تو ابھی خشک نہیں ہوئی. گولڈا شریف میں قلمی نسخے پڑے ہوئے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب کے. جی ہاں, بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے قلمی نسخے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ کیسے جان چھڑاؤ گے؟ اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے تم نے کہا نبی الاسلام کی بارگاہ میں یہ کتاب مقبول ہے. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا, دیکھنا میری طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کرنا جو میں نے نہیں فرمائی, ورنہ ایسا شخص اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. آپ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری مسلم میں حدیث ہے, مولا علی علیہ السلام جنگ صفین سے جب واپس آ رہے تھے تو خوارج کے خلاف قتال کرنے کے لیے نہروان کی جانب جا رہے تھے. تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کا موریل بلند کرنے کے لیے کہا, ایک حدیث انہوں نے بیان کرنی تھی, اور وہ حدیث تھی کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کو قتل کریں گے, کیونکہ خوارج کلمہ گو تھے, لمبی نمازیں تھیں. تو بعض صحابہ اکرام کو ہوا کہ اتنے حاجی نوازی لوگوں کے خلاف ہمیں قتال کرنا پڑ رہا ہے. تو پھر مولا علی نے ان کو سمجھایا کہ بھئی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم اپنی نمازوں کو
ان کے سامنے حقیر سمجھو گے. وہ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ جنگ صفین سے واپسی پہ نہروان جاتے ہوئے مولا علی نے کہا کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں, مجھے یہ تو گوارا ہے, لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں کوئی ایسی بات رسول اللہ کی طرف منسوب کروں جو میں نے خود اپنے کانوں سے نہ سنی ہو. اور پھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کو قتل کریں گے. یعنی مولا علی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آسمان سے زمین پر گر پڑے اور اس کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, یہ جو تکلیف ہے یہ چھوٹی تکلیف ہے. اس سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ پہ جھوٹ منسوب کرے حدیث کی شکل میں, خواب کی شکل میں, کسی بھی فارم میں, جو اسے عذاب ہونے والا ہے وہ اس سے بڑا عذاب ہے. تو اعلیٰ حضرت جب یہ فتاوی رضویہ میں لکھ رہے تھے کہ سبع سنابل کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, نبی علیہ السلام نے خواب میں زیارت کروائی ہے ایک بندے کو, تو انہیں خیال نہیں آیا کہ یہ کیا. تو اعلیٰ حضرت صرف فارغ نہیں ہوئے ہیں بلکہ وہ فتوے کی زد میں ہے کہ انہوں نے نبی اسلام کے اوپر بھی جھوٹ باندھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے اوپر بھی حملہ کیا ہے. ہم رسول اللہ کے لیے علم غیب مانتے ہیں, جو رسول اللہ کے لیے علم غیب نہ مانے وہ گمراہ نہیں ہے, کافر ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ جو اللہ بتاتا ہے, وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, تم عام لوگوں کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غیب پر اطلاع دے. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے چن لیتا ہے, ان کے اوپر غیب کھولتا ہے, انہیں غیب کی خبریں دیتا ہے اور وہ آگے امتوں تک پہنچاتے ہیں. تو نبی اسلام کے اوپر بھی جھوٹ باندھا ہے.